آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گناہ غفلت کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، جو انسان بیدار ہوتا ہے وہ تو گناہوں سے بچتا ہے، غافل انسان گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتا نا تو وہ پھر سیاہی اس جگہ پر جم جاتی ہے، پھر انسان دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر وہ سیاہی، پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی سیاہی سے بچائے۔ یہ جو ظاہری سیاہی ہے نا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو حضرت بلال بھی تھے نا، اللہ اکبر، کیا بلند مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ دل کا سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل کی اگر سیاہی کسی کو مل گئی، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ روز قیامت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ دیدار الہی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگا جس کا دل مکمل کا مکمل سیاہ ہو جائے۔ کیسے پتا چلے گا کہ دل سیاہ ہو گیا ہے؟ اس کی علامتیں بیان کی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے، اپنے اوپر غور کرے، کیا وہ علامتیں میرے اندر تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ابھی بھی دروازہ رحمت تو کھلا ہوا ہے، سیاہی دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریائے رحمت اب بھی موجود ہے۔ جب تک یہ سانسوں کی تار نہیں ٹوٹنی، اللہ سے اس کی رحمت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کرم بھی مل سکتا ہے، اس کا فضل بھی مل سکتا ہے۔ گناہوں کی سیاہی نور میں بدل سکتی ہے، لیکن سانسوں کی تار ٹوٹنے کے بعد یہ عمل ختم ہو جائے گا، پھر جو جہاں ہے وہ وہیں پر رہے گا۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ دل سیاہ ہو چکا ہے؟ اس کی 3 علامتیں بیان کی ہیں، 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت، جو شخص عبادت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، عبادت میں لذت اس کو نہیں آتی، ایسا شخص فکر کرے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی امر مانے نہیں، قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، لیکن خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، نماز کا وقت نکل گیا۔ اس کو احساس اور ادراک ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل سیاہ ہے۔ یہ پہلی علامت کہ جو شخص عبادت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ سیاہی اس کے دل میں آ گئی ہے۔ دوسری علامت، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا شخص جس کو نصیحت کی جائے، اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ حرام ہے، اس کی یہ سزا ہے، نبی کا فرمان اس کے سامنے رکھا جائے، قیامت کے احوال اس کے سامنے رکھے جائیں، گناہوں کی سزائیں اس کو بتائی جائیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کو بتایا جائے، لیکن وہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کر رہا، نصیحت اس پر اثر نہیں کر رہی، فکر کرے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائے جو تیسری علامت ہے دل کے سیاہ ہونے کی، وہ یہ کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ جس نے اپنی اولاد کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، بھئی ٹھیک ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ گزارے جیسے گزار سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ علامت ہے اس کے دل کے سیاہ ہونے کی، اور دوسرا اس کا وبال پتہ کیا ہے؟ یہی اولاد روز قیامت اپنے والدین کو پکڑے گی اور کہے گی اللہ، میں آج جس جگہ پر ہوں، میں نے جو گناہ کیے، خطائیں کی، غلط راستے کو اختیار کیا، یہ برابر کے شریک ہیں، انہوں نے کیوں نہیں مجھے روکا، تربیت کیوں نہیں کی؟ ہاں، والدین تربیت کریں، اس کے بعد بھی اولاد بگڑ جائے تو وہ بری الذمہ ہے،
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اس کے ذمے جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں اس سے روگردانی کرتا ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. میں پھر عرض کرتا ہوں اگر یہ علامتیں ہیں تو ابھی بھی یہ سیاہی دور ہو سکتی ہے. میرے رب نے دریائے نور اور دریائے رحمت کو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. غوطہ زن ہو جائے یہ ساری سیاہی دور ہو جائے گی. کسی بندے کو منانا بڑا مشکل ہے. بندہ کوئی روٹھ جائے نا اس کو منانا بڑا مشکل ہے. رب کو منانا بڑا آسان ہے. رب کو منانا سب سے آسان ہے. بس ندامت کے 2 آنسو بہا دے اور پکی اور سچی توبہ کر لیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ جو تمہارے دلوں کی سیاہی اس کو دور کروں گا, نور پیدا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا, نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے معزز اور محترم سامعین کرام, اسی طرح اگر کوئی شخص غافل ہے, اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے, تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر انسان رجوع نہیں کرتا اور اسی راہ پر چلتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اب